آپ تیار ہیں؟ کمپیر نے اس سے پوچھا تھا۔ یس۔ اس نے اپنے منہ سے زور کا سانس نکالا تھا۔ ہو اٹھ کے کھڑا ہوا تھا، ایک نظر سامنے دیوار پہ نصب آئینے میں اپنے آپ پر ڈالی اور سٹیج کی طرف چل پڑا۔ سٹیج پر جا کر گانا اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن ایسے بڑے لیول پہ گانا نیا ہی تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ، گرے چیک والا کوٹ، سلیقے سے بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے، اور چہرے پہ سجی اس کی وہی محسوس قاتل مسکراہٹ۔ جیسے ہی وہ سٹیج پر آئے، ایک شور ہوا تھا، لڑکیوں کی زیادہ چیخیں شامل تھیں۔ پھر اس نے گانا شروع کیا تھا۔ مائک کو اپنے منہ کے قریب لے کر گیا۔ ایک دفعہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی اسے کہ پورا پاکستان اسے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کا ازلی جنون اس پر طاری ہو گیا تھا۔ وہ گا رہا تھا اور ججز کے ساتھ ساتھ پورا ہال جھوم رہا تھا۔ اسے مزہ آنے لگا تھا، زیادہ جوش اور زیادہ۔ اس کی آواز بہت منفرد تھی، جکڑ لینے والی، سحر طاری کرنے والی، سرور سا، سکون دینے والی، دیوانہ کر دینے والی۔ اس نے گانا ختم کیا تھا، وہ مسکرا رہا تھا، ججز کو دیکھ رہا تھا۔ پورے شو کی ناظرین تالیاں پیٹ رہی تھیں۔ واو واو واو! پہلا جج مائک کو اپنے قریب کر کے بولا تھا، اظہر احسان۔ ایک نام تھا اس کا سنگنگ کی انڈسٹری میں، جو آج اس کی آواز سن کر خوش ہو رہا تھا۔ کیا آواز ہے آپ کی! اس نے اپنے سامنے لگے بورڈ پہ انگلیاں چلائی تھیں، اور اس کے سامنے بنے میز کے اوپر لگی اسکرین پر سرخ رنگ کا نمبر 10 چمکنے لگا تھا۔ تالیاں گونج اٹھی تھیں۔ زرداد اب کھل کر ہنسا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیری، اور نظر اب اگلے جج کی طرف گئی تھی۔ ہینڈسم بوائے، نسوانی آواز ابھری تھی۔ ریحا بول رہی تھی۔ اگلی جج لڑکی تھی۔ بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ زرداد نے ہنستے ہوئے اپنے دائیں پاؤں کو سٹیج کی زمین پہ دائیں بائیں گھمایا۔ نظریں اپنی تعریف پہ ایک دم نیچے ہو گئی تھیں، لب مسکرا اٹھے تھے۔ with beautiful voice. واو، لو یو! ریحا نے ہوائی بوسہ اچھالا تھا۔ زرداد کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ چار ججز نے باری باری سے 10 نمبر دے ڈالے تھے۔ وہ ہنستا ہوا واپس ویٹنگ روم میں جا رہا تھا، دل خوشی سے دک دک کر رہا تھا۔ آج شو کا پہلا دن تھا اور وہ دھاک بٹھا چکا تھا۔ فون کی اسکرین پہ منسا کا نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے جوش میں نمبر اٹھایا تھا۔ بیبی بیبی آئی لو یو! وہ چیخ رہا تھا خوشی سے۔ لو یو! شو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، زرداد کہکا لگایا تھا۔ منسا بار بار اسے محبت بھرے بوسے دے رہی تھی۔ نماز کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے۔ میں کیوں روتی رہوں اس کے لیے؟ وہ کتنا کچھ کرنے کے بعد بھی سکون میں ہے۔ میں کیوں زندگی برباد کروں اس کے پیچھے؟ اللہ مجھے ہمت دے پلیز، اللہ مجھے ہمت دے۔ گرم گرم آنسو گال پہ گو رہے تھے۔ اللہ اسے ایسے ہی تڑپا کسی کے لیے جیسے میں تڑپی ہوں۔ اس کے دل میں بھی ایسے ہی کسی کی سچی چاہت ہو اور وہ ٹھکرائے اسے، وہ تڑپے۔ مجھے دیکھنا ہے اللہ، مجھے اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپے اس مکروہ چہرے کو ذلیل ہوتے دیکھنا ہے۔ اس کا دل نہ جانے دکھ میں کتنی ہی بد دعائیں دے گیا تھا زرداد کو، اور ایسا اب وہ روز کرنے لگی تھی۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے نیچے کیے، ساتھ ہی آنسو اس کی ہتھیلیاں بھگوئے ہوئے تھے۔ یک نیا عزم تھا، آنسو خشک ہو گئے تھے۔ ہر نماز کے بعد دل پر سکون ہونے کا سفر طے کرتا جاتا تھا۔ اس نے پاس پڑا فارم اٹھایا اور فل کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ فارم پر کر رہی تھی، اس کا ارادہ پختہ ہو رہا تھا۔ آج زرداد کو گھر سے گئے 7 ماہ ہونے کو آئے تھے، اور ان 7 ماہ میں ایک دفعہ بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اچھا ہی تھا وہ نہیں آیا تھا۔ دنیا اب اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ پڑھتے پڑھتے پانی لینے کے لیے آئی تھی۔ لاؤنج میں سب بیٹھے شو دیکھ رہے تھے وہاں سوائے ہارون کے، اور اس کے ہارون سے چوری چھپ کے سب زرداد کا شو دیکھتے تھے، جن میں سب سے زیادہ پرجوش اس کے بابا تھے، سکندر۔ اس بات سے انجان جس بھتیجے کے لیے تالیاں پیٹ رہے ہیں وہ ان کی بیٹی کی خوشیوں کا قاتل ہے۔ جان بوجھ کے شاہزر اور سکندر رات کو ہارون کو دکان پہ بیٹھا آتے تھے تاکہ شو سب مل کر بیٹھ کر دیکھیں۔ جب بھی شو لگتا وہ پڑھائی کے بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں آ جاتی تھی اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی تھی کہ اس کی آواز کانوں میں نہ جائے۔ اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے واپس کمرے میں آ کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں۔ اسے نفرت ہوتی تھی اس کی آواز سے۔ زرداد فائنل میں پہنچ گیا تھا۔ آج فیصلے کا شو تھا، اس کے پیپرز ہو رہے تھے۔ دل عجیب سی ضد لگا کر بیٹھ گیا تھا اللہ سے۔ اللہ وہ ہار جائے پلیز، اللہ وہ ہار جائے۔ اس نے کل رات سے دوسرے لڑکے کو پتہ نہیں کتنے ووٹ دے چھوڑے تھے۔ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے ہار جانے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اللہ اس کو ہرا دے، اللہ اسے ذلت دے، اللہ وہ ہار جائے۔ دل بار بار یہی کلمات دہرا رہا تھا۔ وہ گا رہا تھا، دنین کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تھی۔ اف! اس نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں۔ انگلیاں اس زور سے اس نے کانوں میں ڈالی تھیں کہ کان درد کرنے لگے تھے۔ کتاب سامنے کھلی پڑی تھی، کیمسٹری کا پیپر تھا صبح کو۔ اب اس کا گانا بند ہو چکا تھا۔ دنین نے دھیرے سے انگلیاں باہر نکالیں۔ اللہ دوسرا لڑکا جیت جائے پلیز پلیز۔ دھمسے سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ منال سامنے کھڑی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ دانی ہوگی دعا تمہاری قبول، جیت گئے بھائی۔ وہ چہک کر اس کے پاس آئی تھی۔ دنین کا چہرہ کرب سے زرد پڑ گیا۔
منال اسے گول گول گھما رہی تھی اور اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی گول گول ہی گھوم گیا تھا۔ آج پھر اللہ نے اسی کا ساتھ دیا، وہ جیت گیا، وہ جیت گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج پھر وہ ہنس رہا ہوگا، چہک رہا ہوگا۔ منال باہر جا چکی تھی، وہ ساکت بیٹھی تھی۔ باہر سب لوگ خوش ہو رہے تھے، ساتھ ٹی وی کا شور تھا، وہ بھی ایسے ہی خوش ہوگا آج۔ اس نے سامنے پڑی کتاب کو اٹھایا تھا اور پوری قوت سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ میں جا رہا ہوں نا، تو کرتا ہوں بات بیبی۔ اچھا، اب آپ بھی باہر، آپ انتظار کر رہی ہوں، ٹریٹ دے رہا ہوں آج ان کو اپنی جیت کی خوشی میں۔ احمد بھائی اور آپی کا وہ چہک رہا تھا، گردن ٹیڑھی کر کے فون کو کان کے پاس جکڑے ہوئے تھا، جبکہ اس کے ہاتھ شرٹ کے بٹن بند کر رہے تھے۔ تو کم از کم اشارہ آپی سے تو بات کر لو نا، منصفانہ لہجے میں بولی۔ اوکے بابا، کروں گا بات، اب جاؤ، اجازت ہے، ساری رات بات کریں گے آج۔ اوکے پرامس۔ اس نے بچوں کی طرح اسے لالچ دیا، کیونکہ شال بار بار اسے آوازیں دے رہی تھی۔ اس کی حالت بھی اب ایسی تھی کہ اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی آج کل۔ 2 ماہ بعد اس کی ڈیلیوری تھی، اسی کو لے کر زرداد کو حیدرآباد جانا تھا۔ جب منسا کو یہ بتایا تو وہ پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس دفعہ وہ گھر بات کرے لازمی، تاکہ سمرا نیلم سے بات کرے اور ان لوگوں کی بات آگے بڑھے۔ نہیں کرتے تم بات، سو جاتے ہو ہمیشہ، ہیلو ہیلو کرتی رہ جاتی ہو۔ وہ ابھی بھی خفا تھی اس سے۔ نہیں نہیں بیبی، نہیں سوتا آج، پلیز اب تو جانے دے میری ماں، زرداد نے رونے کے سے انداز میں کہا تھا۔ منسا کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز فون سے ابھری تھی۔ اوہ زرداد، آؤ ادھر۔ اظہر نے خوش دلی سے استقبال کیا تھا اس کا۔ بیسٹ سنگر مقابلہ جیتنے کے بعد یہ اس کا پہلا پروجیکٹ تھا جو اسے مل رہا تھا۔ اظہر حسان کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ جیتنے کے بعد شاید اسے فوراً ہی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ انڈسٹری اس سے زیادہ تجربہ کار گلوکاروں سے بھری پڑی تھی، اپنی جگہ بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج 2 ہفتے گزرنے کے بعد اظہر نے اسے ایک ڈرامے کے ٹائٹل سانگ کو پلے بیک کے طور پر گانے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ اسٹوڈیو میں کھڑا تھا، اسے طرز تکلم، لہجہ سب بتا کر ایک کاغذ پکڑا دیا گیا تھا۔ اس نے مائک کو اپنے منہ کے آگے سیٹ کیا تھا۔ گلے کو تھوڑا صاف کرنے کے بعد اس نے پہلا مصرعہ شعر کا ادا کیا تھا۔ شیشے کے بنے اس کمرے میں اسے باہر بیٹھے سارے لوگ نظر آ رہے تھے۔ ابھی اس نے دوسرا مصرعہ شروع ہی کیا تھا جب کٹ کروا دیا گیا تھا۔ پلیز طرز کو فالو کریں۔ زرداد اسے بند کمرے میں آواز سنائی دی تھی۔ اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے انگوٹھے سے یس کا اشارہ کیا تھا۔ ہیڈ فون پھر سے کان پہ چڑھائے تھے، خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیری، آنکھیں بند کر کے طرز کو فوکس کیا۔ نہ جانے دل کیا ہوگا اب۔ اس نے اپنی طرف سے بالکل طرز کے مطابق مصرعے میں جان ڈالی تھی، لیکن پھر سے کٹ کی آواز آئی تھی۔ نو زرداد، آپ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں۔ اظہر کے ساتھ بیٹھے ڈائریکٹر نے اسے پھر سے گانے کو کہا تھا۔ پھر کٹ، وہ جھنجھلا گیا۔ وہ غصے سے باہر آیا تھا، رگیں تنی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے باہر آیا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ یوں ریجیکٹ ہو رہا تھا۔ پھر ڈائریکٹر سے بات کر کے اظہر اس کے پاس آیا۔ زرداد، ایک اور بھی جگہ ہے، پرسوچ انداز میں اظہر نے کہا تھا۔ اظہر کی شکل سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ڈائریکٹر نے انکار کر دیا ہے۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا، اتنی اچھی آواز تھی اس کی، پورے پاکستان کے ٹاپ شو سے وہ جیت کر آیا تھا۔ اسے تو ہاتھوں ہاتھ لیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بڑے ضبط سے اپنی سخت ہوتی رگوں کو قابو کیا تھا، ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑا تھا اور اپنے جذبات کو قابو کیا تھا۔ ایک اشتہار کے لیے پلے بیک سنگنگ کرنی ہے، اظہر نے رک رک کر کہا تھا، کیونکہ وہ ایک دم سے بہت اونچے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہاں شو میں اس کی اتنی تعریف نے اس کا یوں دماغ خراب کر دیا تھا، اور اظہر اسے اشتہار پہ لے آیا تھا۔ اس نے چونک کے اظہر کی شکل دیکھی تھی۔ اظہر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، لب بھینچ کے تسلی سے انداز میں سر ہلایا۔ وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا۔